على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 جولائی بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ یوسف، تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بیان کر دیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور وہ جو لفظ کی تفسیر ہو گئی تھی کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا کا ارادہ کیا تھا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا۔ اب وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بند کمرے کے اندر جو ہوا میں نے کچھ بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ لولا الرآ برہان ربی، اگر میرا یوسف اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا تو شاید وہ بھی ارادہ کر ہی لیتا۔ وہ نشانی کیا تھی میں نے کل کافی کچھ بتایا تھا آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ اس کے کمرے میں بت پڑا ہوا تھا اور اس نے وہ دوپٹہ اس پر اتار کے دے دیا زلیخا نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، مجھے اس حالت میں نہ دیکھے اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے اپنے معبود کی بنائی پر تو پردہ ڈال دیا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے آگے کون پردے ڈال سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی دلیل بن گئی۔ بولیے یہ بات بھی۔ بہرحال بند کمرے کی یہ صورتحال جو میں نے کچھ کل عرض کی، اب بھی ایک بات عرض کر دی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا، اور پھر حضرت یوسف نے کیا کیا؟ وہاں سے دوڑ لگائی۔ بولیے وہاں سے دوڑ لگائی۔ آج آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، زندگی بھر نہ بھولنا، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بولو ہماری دعائیں قبول یہاں والی بھی نہیں ہو رہی، مکہ مدینہ والی بھی نہیں ہو رہی۔ اس دفعہ جس نے خطبہ حج دیا ہے وہ بالکل طاہر القادری سے بھی چھوٹی داڑھی والا تھا۔ جی ہاں، اس کو دیکھ کر مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، مجھے صدمہ ہوا، یقین کرو۔ وہ تو ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، اس کو حج کے خطبے پر کھڑا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بالکل قرب قیامت کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، بالکل قرب قیامت کے۔ یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس پر پھر کبھی بحث کروں گا۔ اب بات سمجھیے، مکہ مدینہ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ بولو مکہ مدینہ کی دعائیں بھی قبول وہاں کی نہیں ہو رہی۔ ہر جو رات لیلۃ القدر کی وہاں 1.5 گھنٹہ وطروں میں دعا ہوتی ہے، نہیں قبول ہو رہی۔ اور اگر یہی حال رہا تو ہوں گی بھی نہیں۔ کیوں؟ دعا قبول کرنے کا ایک اللہ نے نسخہ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ نسخہ اس وقت امت مسلمہ استعمال نہیں کر رہی۔ وہ کیا ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے، جتنا تم میں زور ہے، وہ سارا اللہ کی اطاعت میں لگا دو اور گناہوں سے بچنے میں لگا دو۔ جہاں تمہاری طاقت کا، تمہاری قوت کا اختتام ہوگا، وہاں سے رب کی مدد کا آغاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کی پہلی دلیل کہ غزوہ بدر میں حضور 313 صحابہ لے آئے اور یہ دعا کی کہ اللہ یہ میری ساری تبلیغ کی پونجی اور کمائی ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ میرے صحابہ ہلاک ہو گئے تو لا تعبد فی الارض، پھر اس دھرتی پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
تو جب ساری قوت آ گئی، ساری طاقت میدان بدر میں آ گئی، تو پھر حضور نے دعا مانگی اپنے خیمے میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ دعا مدینہ میں نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، بولو نا، ہو سکتی تھی۔ کیا مسجد نبوی میں دعا نہیں مانگی جا سکتی تھی؟ مگر آپ نے میدان میں مانگی، کیوں؟ اللہ نے پھر جواب دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب ہم نے بدر میں آپ کی مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آپ کمزور تھے، یعنی جہاں آپ کی طاقت کا اختتام ہوا وہیں سے میری مدد کا آغاز ہوا۔ اس وقت ہم نے ساری طاقت لگا رکھی ہے گناہ کرنے میں، اللہ کہتا ہے لگاؤ گناہ سے بچنے میں، جہاں تمہاری طاقت کا اختتام ہوگا وہیں سے میری مدد کا آغاز ہوگا۔ دوسری دلیل یہی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دوڑ پڑے دروازہ کی طرف، ہر دروازے کو تالا اس نے لگایا ہوا تھا اور چابیاں اس کے پاس تھیں۔ بولیے چابیاں کس کے پاس تھیں؟ زلیخا کے۔ پھر بھی حضرت یوسف دوڑ پڑے اور وہ بھی دوڑ پڑی۔ اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ وہاں تو تالا لگا ہوا ہے، میں باہر جا نہیں سکتا، پھر بھی دوڑے تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے یہاں سے لے کر دروازے تک دوڑنا یہ میرے بس میں ہے، یہ میری طاقت میں ہے، میں اپنی ساری طاقت لگا دوں گا، جہاں میری طاقت کا اختتام ہوگا وہیں سے رب کی مدد کا آغاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، بھاگتے جا رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف پہنچے تو تالے اور کنڈیاں اور دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی بھاگی، اب یہ بھاگے بچنے کے لیے، وہ بھاگی پکڑنے کے لیے، یہ گناہ سے بچنے میں، وہ گناہ کرنے میں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ آخر ایک ہاتھ پڑ گیا، دو کرتے پہنے ہوئے تھے، ایک کرتا تو جنت والا تھا، وہ تو جبریل علیہ السلام نے کنویں میں جنت سے لا کر دیا تھا، وہ حضرت ابراہیم والا وہ اندر پہنا ہوا تھا، اور دوسرا کرتا انہی کا دیا ہوا تھا، وہ اوپر تھا عام لباس، وہ اس کے ہاتھ میں پیچھے سے لگا، پر پھر بھی یہ دوڑے، اور وہ قمیض پیچھے سے وقدت قمیصہ من دبر، کہ پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے۔ اچھا جب آخری دروازہ پہ پہنچے اور دروازہ کھلا، وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو وہاں زلیخا کا خامد کھڑا ہوا تھا، دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامد کو۔ سیدہ حالد الباب، یہ سیدہ اس کے خامد کو کہا گیا ہے، اور حقیقت میں خامد ہی بیوی کا سردار ہوتا ہے۔ بولیے خامد بیوی کا، اور وہ کہندے نے ساڈا بندہ، کیوں جی بندے اللہ دے ہیں یا بیویاں دے؟ وہ کہندی نے ساڈا بندہ، آخر کوئی تے انہاں بدگی ویکھی ہے نا ساڈی، جڑا انہوں نے ایڈا مانے تے آنکھ بھی چھڑ دیا نے۔ حالانکہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا کہ غلام نو بھی بندہ نہ کہو، کیونکہ جڑا تہاڈا غلام ہے بندہ کیندا ہے؟ اللہ دا۔ چلو وہ جناب وہاں کھڑا ہے، تو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، تو فوراً پینترا عورت نے کو تسی بھی بدلو، اس نے پینترا، وہ سارا عشق جو تھا نا وہ کفور ہو گیا۔ اب میں یہاں مولویوں سے پوچھتا ہوں جو کہتی ہیں زلیخا کا عشق سچا تھا، میں کہ یہی سچا عشق ہے، کڑیا لا کے کہنا بغیر نکاح تو آ جا، اور پھر یہ سچا عشق کدھر گیا؟ قالت، فوراً کہنے لگی پینترا بدل کر، من اراد باہلک سوءا، اے میرے سرتاج کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے باہلک، تیری بیوی کے ساتھ، باہلک میں تو بڑی وفاؤں والی ہوں، میں تو بڑی چنگی ہوں، بڑی نیک ہوں، کیا تو نے آج تک میرے کریکٹر پہ کوئی داغ دیکھا ہے؟ سوءا، اس کا ہی ارادہ ہے برا، تو الا ان یسجنا، سزا بھی خود بیان کر دی کہ اس کی سزا صرف یہ ہے اس کو جیل میں ڈالو، او عذاب علیم، یا پھر اس کو دردناک عذاب دو، اچھی طرح سزا دو، یہ دو سزائیں دو، اس کا ارادہ برا تھا، میں تو بڑی چنگی ہاں، بولو میں تو بڑی۔ سنو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ
بھائی زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میری امت کے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورت۔ اگلی حدیث سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن یا معاشر النساء، کہ میں نے عقل اور دین کی ناقص شخصیات میں سے کسی کو تمہاری کسی ایک سے زیادہ ہوشیار آدمی کی عقل کو لے جانے والا نہیں دیکھا۔ اے عورتوں کی جماعت، تمہارا دین بھی ناقص ہے اور تمہاری عقل بھی۔ ایک دوسری روایت میں آگے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری عقل کیوں ناقص ہے؟ فرمایا تمہاری گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہے، یہ تمہارے عقل کے ناقص ہونے کی نشانی ہے، اور تم پورا مہینہ بھی نماز اور روزہ پڑھ اور رکھ سکتی، یہ تمہارے دین کے ناقص ہونے کی۔ عقل بھی تمہاری ناقص ہے، دین بھی تمہارا ناقص ہے، پر تم بڑے سے بڑے عقل مندوں کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہو۔ جی ایرانیوں نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنایا، ایرانیوں نے اپنی بادشاہ کی بیٹی کو، اور اسی بھی ایرانی شیعی نو وزیر اعظم بنایا، ایرانی شیعہ بے نظیر، اس کو وزیر اعظم بنایا۔ تو جب وہ ایران کی بیٹی وزیر اعظم وہاں بنی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا سربراہ عورت کو بنا لیا۔ بولو، جنہوں نے اپنا سربراہ۔ اب یہ زلیخا نے پہلی بات کہی کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس کا کیا جزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اب یہاں برائی سے مراد انہوں نے معاذ اللہ زنا لیا ہے، حالانکہ حضرت یوسف کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو عذاب دو، تو کالا پھر حضرت یوسف بولے، وگرنہ حضرت یوسف تو پردہ ڈالنا چاہتے تھے، اس کی عزت رکھنا چاہتے تھے، پر جب اس نے ہی پردہ کھول دیا تو پھر آگے سے ہم تسبیح کھڑکاتے رہے۔ تو یہ صوفیوں والا کردار اچھا کہ پورا الزام ہی سر لے لیا، نہیں پھر بولے قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہا مجھے اپنا مطلب پر نہ پورا کرنے کے لیے، اپنی نفس کی خواہش کے لیے اس نے مجھے پھسلایا، اور یہ ساری واردات اس کی ہے، میری نہیں ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا تو عزیز مصر نے پوچھا کہ تم کس کمرے میں تھی جب اس نے برائی کا ارادہ کیا؟ لے گئی 7ویں کمرے میں، آخری کمرے میں، وہاں جا کر اس نے دیکھا۔ اب یہاں پہلے بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام بولے اس لیے بولے کہ ان پر زنا کا الزام نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ زنا کی 15 بربادیاں ہیں۔ بولیے، ہر زنا میں کتنی بربادیاں ہیں؟ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم زنا ہے، نمبر 1۔ اب گنتے جائیے گا۔ اچھا جی، دین کا نقصان، نمبر 2 بولو نا، دین کا نقصان 2، دین کا نقصان، عقل کا نقصان، اور علم کا نقصان، کہ زانی آدمی کا اللہ حافظہ کمزور کر دیتا ہے۔ اچھا جی، کتنے 4 ہو گیا جناب؟ آگے عمر کا نقصان، کہ صحت برباد تو عمر بھی گئی۔ اچھا جی، اور رزق کا نقصان، زور سے بولو یار سارے، کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا الزنا یورث الفقر، نکاح تمہیں برکت دے گا اور زنا تمہیں برباد کر دے گا، زنا تمہیں فقیر کر دے گا۔ کتنے ہو گیا جی؟ 6۔ اچھا جی، غضب الہی کا سبب، کہ زنا کی وجہ سے رب کا غضب آئے گا، 7 ہو گیا جی۔ اب میں ہی گن لیتا ہوں، آپ تو سارے بولتے ہی نہیں۔
اچھا جی نمبر 9 8 غربت اللہ زانیوں پر مسلط کر دیتا ہے. اور نمبر 9 چہرے کی بدصورتی. اور آگے کیا ہے نمبر 10 لوگوں میں اللہ دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے. اور نمبر 11 ہر وقت کی بے اطمینانی. اور آگے ہے جناب نمبر 12 اللہ تعالیٰ زانی سے عبادت کی توفیق ختم کر دیتا ہے. اور نمبر 13 زانی کے دل میں اللہ والوں کی عداوت، علماء کی عداوت. اور صحیح پوچھو تو یہ رب کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے. کتنی ہو گئی 13. آگے 14 ہے جی کہ زانی کو موت بڑی گندی آئے گی. اور آگے ہے 15 کہ کسی کی نیکی اس کو نہیں پہنچے گی. کوئی دعا کرے گا زانی کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جو لوگ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ وہ جنازے والی دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ اس برائی سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. زور سے کہو آمین. اب وہ جو اندر جا کے زلیخا کے خامد نے دیکھا تو اس کو 9 باتیں سمجھ آئیں کہ حضرت یوسف بے قصور ہے. بولو کتنی باتیں؟ 9. اب وہ بھی سن لیجئے، آپ کو بھی مزہ آئے گا اور سمجھ آئے گی کہ بندے کو پکڑنا کیسے ہے. اس کو جناب 9 باتیں. نمبر 1 ہر دروازے کے پاس تالا ٹوٹا ہوا تھا. بولو جی تالا ٹوٹا ہوا تھا. نمبر 2 اور چابیاں پوچھی تو وہ ساری زلیخا کے پاس تھی. نہیں سمجھے ہو؟ یہ واردات حضرت یوسف دی ہوندی تے چابیاں انہاں کول ہونی چاہیے سی نا. یہ دوسری دلیل ہے. نمبر 3 یہ گھر اس خفیہ طریقے پر زلیخا نے بنایا تھا. حضرت یوسف کو تو ان کمروں کا علم بھی نہیں تھا. تو یار اچھی تو کہو نا سبحان اللہ. اچھا جی کتنی ہوگی بھائی؟ نمبر 4 پہلے دن سے پتہ لگ گیا تھا کہ زلیخا یوسف سے محبت کرتی ہے، پر وہ سمجھتا تھا کہ ماں بیٹے والا معاملہ ہے. نمبر 5 زلیخا کا چہرہ زرد تھا، اس پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، اور حضرت یوسف کے اس وقت بھی چہرے پر نور برس رہا تھا. اچھا جی نمبر 6 زلیخا میں دروازے تک کیوں آئی؟ اگر مارتی ہوئی آئی تو اس کا کوئی نشان حضرت یوسف پر مار کھانے والے کی حالت مطمئن نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیچھے یہاں تک آئی کیوں ہے. اچھا جی نمبر 7 یا 8 یہ آپ کو پتا بھرے شاہی گھر میں اجنبی غلام کو یہ جرت ہو سکتی نہیں. نمبر 8 زلیخا نے اپنی براءت میں مجمل اور کئی مطلب والی عبارت بولی. کہا کہ من اراد باہلک سوءا، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. یوسف نے مفصل عبارت بول کر صاف صاف بات کر دی کہ یہ ساری واردات اس کی ہے، میری. اور اس نے کیا کہا؟ من اراد باہلک سوءا، جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے. جو یوسف کا نام ہے، اور حضرت یوسف نے کہا ساری واردات ہی اس کی ہے. یعنی یہ سچی ہے تو نام بھی نہیں لے رہی، اور وہ صاف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری بات زلیخا نے زینت کی ہوئی تھی، بڑا میک اپ، بڑی تیار. نہیں سمجھتے ہو کہ جنیاں اس قسم دیا مشکل رہنا ہوتی ہے نا، جدو بازار جانا ہوئے تو پھر تیاری ویکھیا کرو. گھر پیڑے دند چڑو مڑو قمیض خامد بلائے تھے کیوں، اور جب جانا ہو بازار تو 2 دن پہلے سجنا سورنا شروع کر دیتی ہے. ایسی الو کی پٹھیاں اور شیطان کی چیلیاں ہیں یہ. تو اس نے دیکھا کہ زلیخا کی تو وہ ساری بناوٹ سجاوٹ ہے، اور حضرت یوسف تو بالکل سادے اپنے لباس میں ہیں. تو بہرحال یہ اب وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں. بات گھر کی ہے، کس کو سچا کہوں کس کو جھوٹا کہوں. اندر پتہ لگ گیا سی. بولو اندر پتہ. اور اندروں تو بھی ساری گل کا پتہ ہوتا ہے. محلے چ کوئی واقعہ ہو جائے نا، لڑائی ہو جائے 2 گھراں دی، ایمان نال دسو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پر سچی گل ہر کوئی کردا. بس اتنے جا کے آپ ککڑ بن کے بیٹھے ہونے. آؤ دسو کہڑا تھوڑے چ ہوئے جنہیں غلطی کی ہے؟ پتہ تو سارے نو ہے، پر سچی بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی.
یہ نا تتلے علی میں جب میں ہوا اہل سنت میں تو کچھ مل گیا دوست میرے پرانے، اور انہوں نے مجھے پکڑا. وہ کافی سارے تھے، 18-19، میں اکیلا تھا. انہوں نے مجھے کافی مارا دھویا، اتنا مارا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بچتا، چھوڑ دیا، مجھے پھینک دیا. کچھ سانس چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرما دی. یہ کبھی بات میں نے بتائی نہیں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے سنی ہو کے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ویسے ہی بات سامنے آ گئی. وہ جب میں اٹھا، الٹا وہ مجھ پر پرچہ کرانے کے لیے تھانے پہنچے ہوئے تھے. اور مزے کی بات ہے اپنی خواتین بھی ساتھ لے گئے کہ جی کوئی کہے جی اس کو چھیڑا تھا، کوئی کہے جی اس کو آنکھ ماری تھی مولوی صاحب نے. اور میں وہ آرام سے گیا بعد میں تھانے میں، تو پتہ چلا مولوی صاحب وہ تو بات بڑی بڑھ گئی ہے. خیر پرچہ تو ہمارا ہی کٹا، ہم نے روڈ بلاک کر دیا، سارا ضلع اکٹھا ہو گیا. ایس ایچ او صاحب سوئے ہوئے تھے، اسی کہا اٹھاؤ ادو روڈ کھولاں گے جدو ایف آئی آر دی نقل ساڈے ہاتھ چ آئے گی. بہرحال وہ آ گئی، ہم نے کھول دیا. ایس ایچ او کے پاس وہ جب یہ لڑکیاں شڑکیاں لے کے پہنچے خواتین، اس نے کہا بغیرت نہ بنو، وہ اکیلا آیا ہے اور اس نے پہلے پرچہ کروایا ہے، اگر وہ یہ کرتا تو پرچہ کرانے کی ضرورت ہے. اچھا خیر وہ پھر کہنے لگے جی آپ محلے سے گواہی لے لو. انہوں نے کہا جی محلے والے لے آؤ. تو محلے والے جو میرے مسلک کے تھے نا وہ بھی انہوں نے ساتھ لگا لیے. ایسا کوئی جادو چلایا محلے داری ہے، حالانکہ میں بھی محلے دار ہی ہوں، پر مولوی نو کوئی محلے دار منتا ہی نہیں، نہ مسجد والے منتے نے نہ گھر والے منتے نے. اسی چاہیے کتنے بھائی. خیر ایک میرے حق میں بھی گواہ آیا، ایک، اور اس نے کہا یہ سارے جھوٹے ہیں. اس نے کہا یہ سارے جھوٹے. اور آپ حیران ہوں گے وہ اہل حدیث تھا، وہ گواہی دینے والا اہل حدیث تھا. آج بھی اس کی میرے گھر والی گلی میں دکان ہے، اور میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تیرا مقروض ہوں، ساری زندگی تیرا مقروض ہوں. اور اس کو انہوں نے کہا او تو ایسا کیسے چھوڑو. اس نے کہا جی بے شک یہ میری جماعت والے ہیں، پر میں وہی بولوں گا جو سچ ہے. اور اس نے گواہی دی، اور ایس ایچ او نے بھی اسی کی گواہی قبول کی. اس نے کہا یہ تمہاری مسلک ہے؟ ہاں جی. انہوں نے کہا پھر بس ٹھیک ہے، یہ سچ بول رہا ہے اور تم سچے. اندر سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اب یہ کھڑا ہے ششو پنج میں کیا کروں. تو قرآن کہتا ہے وشاہد شاہد من اہلہا، سبحان اللہ. اللہ اکبر. گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان میں سے تھا، سبحان اللہ. یعنی اسی عورت کے رشتہ دار عورت کا کوئی بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا اور جھولے میں پڑا ہوا تھا. سمجھ گئے ہو؟ نہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں میں کینوں پوچھ رہے ہیں، میں تھانوں پوچھ رہا. اچھا وہ شاہد من اہلیہ. دیکھو نا مولوی والے ویکھ کے سننا چاہیے. چلو اوکے سوکے 5 منٹ سانو ویکھ لو، پھر میں بھی خبریں سننی ہے تسی بھی سننی ہے، کیونکہ نون لیگ تو ویسے ہی بیڑی ڈبی پئی ہے. جی ہاں صرف 2 سیٹاں کڑھیاں نے، وہ بھی پتہ نہیں کیویں کڑھ لئی نے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شاہد من اہلیہ، وہ جھولے والا بچہ بولا. ہائے ہائے ہائے، وہ بولتا پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارحاس نبوت ہے، جو معجزہ ہے، مگر نبوت سے پہلے معجزہ اعلان نبوت سے نہیں ہوتا، اس کو ارحاس کہتے ہیں. یہ نبی کے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ بچہ بول رہا ہے. اب بچے کے بولنے سے ہی پتہ چل گیا کہ یوسف سچا ہے، مگر اس بچے نے جو بولا کمال کر دیا. وہ میں کہہ رہا تھا آپ کو، پھر بات بتانی پڑ گئی. وہ جب میں ہوا تو انہوں نے ایک واردات اور کی. کچھ لڑکے میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ہی پرانے جماعت والے، اور 10-12 من گندم نکال کے لے گئے. میں تو تھا نہیں، تالا چلو دیوار سے آئے، میں نے آتے ہی ان کا نام لے دیا. تو جو محلے والے تو کہتے تھے یہ نہ کہو یہ ہے، تو ویسے ہی سارے محلے کا نام لے، جو چور ہوگا پولیس ہے، تو ایک کا نام کیوں لیتا ہے؟ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں، پر یہ تفسیر پڑھنے سے سمجھ آ گئی. بچہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ قصور تیری بیوی کا ہے، بولو قصور تیری، پر بچے نے کمال کر دیا. اس نے کہا بھی بات سن عزیز مصر، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص پھٹی ہے آگے سے، کرتا دیکھ اس کا، اگر پھٹتا ہے آگے سے تو فصدقت، یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں.
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیص پھٹی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب اس نے قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو یہ پنچایت کا اصول بالکل قرآن والا ہے کہ کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت ہے، سب کا نام لو، جو چور ہوگا پکڑا جائے گا، ہمیں کسی ایک کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سبحان اللہ کو تھوڑی موتی جھوڑیاں، تھوڑی جھوڑی موتیاں نال بھر دیں۔ تقریباً 16 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام فرمایا ہے۔ بولو جی کتنی؟ گن دے چھن دے تسی رہا جے، میں دس دینا۔ نمبر 1 یہی بچہ، نمبر 2 ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت با سعادت با رحمت با عنایت با درجت با فضیلت ہوئی ہے، آپ نے پہلا کلمہ بولا اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے ماں کی گود میں بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی وجعلنی جبارا شقیا۔ یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور فوری بول رہے ہیں۔ نمبر 4 بی بی مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ بھی بچپن میں بولی تھی۔ بولو یہ بھی بچپن میں۔ اور نمبر 5 یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں سبحان اللہ تھوڑی گھٹ گئی ہے۔ یہ جیسے ہی ولادت ہوئی تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد لہ الملک ولہ الحمد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ نمبر 7 نوح علیہ السلام، ان کی جب ولادت ہوئی تو غار میں ہوئی، ماں گھبرائی کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، تو نوح علیہ السلام کو غار میں چھوڑ کر روانہ ہوئی اور رو رہی تھی کہ ہائے نوح تیرا کیا بنے گا۔ تو نوح علیہ السلام اسی وقت بول پڑے امی جان مت گھبرائیے، اللہ میری بھی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ چلو نمبر 8 موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا امی فرعون سے خوف نہ کر، میرا اللہ تعالیٰ میرے بھی ساتھ ہے تیرے بھی ساتھ ہے۔ نمبر 9 یوسف علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر بولے، بولو جی ماں کے پیٹ کے اندر بولے کہ میں گم شدہ والد سے عرصہ تک غائب رہوں گا، اور اس کی خبر والدہ یعقوب علیہ السلام کو دی۔ انہوں نے فرمایا اے پوشیدہ رکھے ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام نے ماں کے پیٹ میں نعرہ لگایا تھا اماں میں غائب ہو جاؤں گا اور اپنے باپ سے جدا رہوں گا، پھر اللہ ہمارا ملاپ کروا دے گا۔ نمبر 10 ایک ولی اللہ نے اپنی والدہ کو پیٹ کے اندر سے چھینک کا جواب دیا تھا، ماں نے چھائی نا تو اندروں بولے یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 11 ایک لڑکا جس نے ایک عورت کی پاک دامنی کی گواہی دی جبکہ اس پر زنا کی تہمت لگ چکی تھی۔ نمبر 12 کھائی والوں کے واقعات میں چھوٹے بچے کا بولنا، اصحاب الاخدود اس میں ایک بچے کو کڑواہے میں پھینکا گیا تو وہ اندر سے بولا کہ غم نہ کرو یہ باہر سے نار ہے اندر ابراہیم کی گلزار ہے۔ سورۃ المعارج میں اس کا ذکر ہے جی قرآن میں۔ اچھا جی آگے ہے نمبر 13 فرعون کی لڑکی، اور فرعون کی لڑکی کی دایا وہ مسلمان تھی، کنگھی کر رہی تھی، مادشاہ تھی نا فرعون کی بیٹی کو تو وہ کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ کہنے لگی یہ کون ہے اللہ؟ فرعون دی دھی کہنے لگی، وہ بھی تو فرعون ہی سی نا، تو
تو وہ کہنے لگی اللہ وہ ہے جڑا تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے تو تیرے ابے فرعون دا بھی رب ہے. انہیں کیا میں پھر دساں گی ابے نو. انہیں کیا دس لے تیرا ابا اتنے کی کر لے گا, یہ تو ایمان دی گل ہے. ابے نو دس دیتا, ابے نے جناب بچے چھوڑ دیتے اور یہ کہنے لگی کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب تو ہمیں جلا دے تو ہماری ہڈیوں کو کٹھا دفن کر دو, میرے بچوں کو بھی اور مجھے بھی. آخری جب اس کا وہ دودھ پینے والا بچہ پھینکنے لگے تو ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تو وہ بچہ بولا اماں غم نہ کر, تو حق پر ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. یہ بچہ بولا, بولو یہ بچہ. مزے کی بات ہے کہ ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا. معراج کی رات جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اچانک خوشبو کا حلہ آیا تو آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی کی وہ مسلمان مالشہ اور اس کی بچیوں کی قبر کی خوشبو ہے جو اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے. اور جبریل نے سارا واقعہ سنا دیا. جی نمبر 14 مبارک الیمامہ. بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو اس نے ایک معجزہ دیکھا. وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد نومولود بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا صدق تبارک اللہ, تو نے سچ کہا ہے بچے, اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے. اور اس کا نام ہی مبارک الیمامہ رکھ دیا گیا. نمبر 15 صاحب جریج. یہ ایک عبادت گزار تھا, راہب عیسائی, اور بڑا ولی اللہ تھا, مسلمان عیسائی تھا. تو اس کی ماں نے بلایا, 2-3 بار یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ماں کو غصہ چڑھ گیا. وہ کہنے لگی جا ادو تک تینوں موت نہ آئے جدو تک تو کسی زانی عورت دے زنا دی تو مت نہ سہ لے. اور انہی کے وہ حجرے کے نیچے ایک عورت بدکاری کرتی تھی, وہ بکریاں چرانے والے سے مکالا کرتی تھی, اس کو پیٹ شیٹ ہو گیا تو ابھی شادی تو ہوئی نہیں تھی. پوچھا ابھی بچہ کس کا ہے؟ اس نے بابے کا نام لے چڑھے. انہوں نے کہا یہ جو راہ بابا جی ہے نا ان کا ہے. اس کو لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. وہ جناب اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, گرفتار کر کے لے گئے. تو وہاں جا کر اس اللہ کے ولی نے پوچھا بھی مجھے گرفتار کیوں کیا ہے اور یہ اتنی مار دھاڑ کیوں؟ ہوگا بھی تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے. اور کہا کون سا بچہ؟ ہوگا یہ. اس بچے سے پوچھا وہ بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے پھر وہ بکری والے کا نام بتا دیا. بولو بکری والے کا. یہ بچہ بھی بولا ہے. نمبر 16 حضرت شیخ محی الدین ابن عربی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. کہتے ہیں کہ میری چھوٹی بچی جس کی عمر 1 سال تھی اس کا نام زینب تھا. میں نے اس سے پوچھا ایک شخص نے ہمارے پڑوس میں ہماری عورت سے جمع کیا لیکن اس سے انزال نہیں ہوا تو کیا اس پر غسل واجب ہے کہ نہیں؟ تو بچی نے جواب دیا اس پر غسل واجب ہے. بولو غسل. یعنی مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے میرے گھر میں بیٹھ کر, تو بچی مجھ سے پہلے بول پڑی جب کہ بچی کی عمر 1 سال تھی. اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر بھی ایک موقع پر جا کر بولی. تو بہرحال یہ تاریخ میں 16 بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے. ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. تو فلما رآ قمیصہ, جب اس نے قمیص دیکھی تو قد من دبر, پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے. قال انہ من کیدکن, کہنے لگا کہ تم عورتوں کا فریب ہے. بولو تم عورتوں کا یہ کہنا کس نو سی؟ بیوی نو. کہنا کنو کی؟ پر قید کننا, کننا جمع دا سیغا, کیونکہ یہ جڑے بھی بڑے ہوندے نا بیویاں آگے بولن جو گے. اور روشن خیال سی نا بیچارہ سیکولر, مولویوں کو خراتے ہیں اور بیویوں کے آگے مسکراتے ہیں. ساڑھے آگے شیر اور آگے ڈھیر. سفر یا عورتیں ہوتے ہی مکان ہے, تو کہنا بھی ہے مکر والی ہے. انہوں آکھیا نہایت ٹھنڈا قسم دا خامن سی, ٹھنڈا قسم دا. وگرنہ یہ جی عورت نو تے بندہ 1 منٹ بھی ویکھن نو تیار ہے. کم از کم ہوندی لتاں دے توڑ کے ہسپتال داخل کرانی چاہیے نا کہ نہیں چاہیے. اور انج دا کرائے بندہ کہ عرفان کو آپریشن بھی نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اگر تھوڑی جی بھی غیرت ہوئے تھے پر انہیں کوئی ایسی غیرت دکھائی. اور نال ہی اگے ایک اور گل کی تھی ان کیدکن عظیم, بے شک عورتوں کا مکر ہے ہی بڑا عظیم.
بولو عورتوں کا مکر بڑا یہ خود عظیم ہون نہ ہون پر مکر بڑا عظیم ہے. بولو مکر بڑا. دیکھو سورۃ النساء اللہ نے فرمایا ان الشیطان کیدکن عظیم. ان شیطان مجھے ہوں آیت نہیں آ رہی, میں قرآن پڑھ بھائی لب لینے آپ اس کے بارے میں, شیطان کے بارے میں آ رہا ہے سورۃ النساء. آگے بس رہنے دے بیٹا. ان کید الشیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا مکر ضعیف ہے. بولو شیطان کا مکر ضعیف ہے پر ان کیدکن عظیم, عورتوں کا مکر عظیم ہے اور شیطان کا مکر. تو شیطان کو ایک واری بچو تو عورت کو 10 واری بچو. بولو عورت کو ہاں جی اوندا مکر ضعیف ہے اور انہاں دا عظیم ہے. عظیم کو بچ کے رہو. اچھا اگلی گل سنو, اے اوندا جڑا عظیم ہے نا اللہ دے مقابلے وچ شیطان دا مکر ضعیف ہے اور انہاں ساڈے مقابلے وچ عظیم ہے. اللہ دے مقابلے چ عورتاں دا مکر بھی ضعیف ہے پر ساڈے مقابلے وچ تکڑا ہے, عظیم ہے. تو نال ہی وہ کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف بس جانے دو اس بات کو. رات گئی مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ, اے انہیں کیا یوسف اعرض عن ھذا. لگتا ہے وہ بندہ بھی گجرات دا رہنے والا سی. انہیں کہا جناب مٹی پاؤ واستغفری لذنبک, اور اے عورت تو بھی اپنی گناہ دی معافی مانگ, اپنی گناہ دی. یہی ہے بڑے لوگوں دا, جو مرضی ہو جائے وہ کہتے ہیں بس ایکسکیوز کر لو, معذرت کر لو, سوری کر لو, کوئی مسئلہ. ایک باری سوری بول دے سارا کچھ حلال ہے, ہر حرام. ایک بلوچ آیا معافی چاہنا پنجاب دا ایس پی بلوچستان لگیا اور انہیں بلوچ سرداراں نوں اکٹھا کیتا اور وہاں درس دے رہا ہے. کہتا ہو بلوچیوں کب ترقی کرو گے او ظالموں, تمہاری کوئی عورت کے دوپٹے کو ہاتھ لگا دے تم ہاتھ کاٹ دیتے ہو, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ایک برتن کی مانند ہے, جیسے برتن کو کچھ لگ جائے بندہ دھو کے پاک کر لیتا ہے, صاف کر لیتا ہے. کوئی کتا بلا منہ مار دے تو صاف کر لیتا ہے. تو تم یہ کیا تماشا بنایا ہو, بات بات پہ بندہ قتل کرتے ہو. ایک سردار کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ برتن کی مانند ہے اور جو بدماش ہے وہ کتے کی مانند ہے, اور حدیث میں آیا ہے کہ کتا منہ مار دے تو 7 بار برتن دھو لو پاک ہو جائے گا. پر اگلی گل انہیں کمال کی تھی, انہیں کہا جی گل یہ کہ تہاڈا برتن ہے سونے دا, پتل دا, چاندی دا, وہ تے دھوتا جا سکتا ہے, ساڈا ہے ہی مٹی دا, اور مٹی دا دھوتا جا سکتا وہ اس ویلے کھر جاندہ ہے. لہذا اسی اپنے بھانڈے توڑ کے نویں لے لینے ہیں اور تسی اپنیاں دھو کے پاک کر لیندے ہو. لہذا یہ تواڈے والا کلچر ساڈے چل سکتا. تو روشن خیالوں کا یہی کلچر ہے جی. آئیے آخری بات, اس نے کہا معافی مانگ لو اپنے گناہ کی. انکی کنتی من الخاطئین, بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے. مختی اس خطا کار کو کہتے ہیں جس سے بھول سے خطا ہو جائے, اور خاطئن اس خطا کار کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کرے. تو اس نے جان بوجھ کر کی, اس لیے اس نے کہا انکی کنتی من الخاطئین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.